اردو ایڈوائس کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ میرا نام محمد عدنان مدنی جنجوعہ ہے۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، کسی شہر کا قاضی مرغی لینے بازار گیا۔ دکاندار دکان بند کر چکا تھا، وہ ایک گاہک کے لیے مرغی ذبح کر کے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ قاضی صاحب نے کہا، یہ مرغی مجھے دے دو۔ دکاندار نے کہا، میں مرغی کے مالک کو کیا جواب دوں گا؟ قاضی صاحب نے کہا، گاہک سے کہہ دینا مرغی اڑ گئی، بات بڑھے گی تو معاملہ میرے پاس ہی آئے گا۔ دکاندار نے مرغی قاضی کو دے دی۔ کچھ ہی دیر میں وہ گاہک آن پہنچا جس کی مرغی تھی۔ مرغی طلب کرنے پر دکاندار نے بتایا کہ مرغی تو اڑ گئی۔ وہ نہ مانا اور دکاندار کو پکڑ کر قاضی کے پاس چل دیا۔ راستے میں دو افراد جھگڑ رہے تھے۔ دکاندار بیچ بچاؤ کرانے لگا تو اس کی انگلی لڑنے والوں میں سے ایک شخص کی آنکھ میں جا لگی، جس سے اس کی آنکھ ضائع ہو گئی۔ وہ یہودی تھا، چنانچہ وہ بھی اپنا معاملہ لے کر قاضی کی طرف ساتھ ہی چل پڑا۔ دبئی کے ایک ہوٹل میں کچھ لوگ ٹھہرے ہوئے تھے۔ نماز کا وقت ہوا تو انہوں نے سوچا کہ باہر شدید گرمی ہے، لابی میں ہی جماعت کرا لیتے ہیں۔ ایک اچھی سی محراب والی جگہ بھی مل گئی۔ اس میں امام صاحب کھڑے ہو گئے اور پیچھے جماعت نے نیت باندھ لی۔ عین رکعت کے درمیان امام صاحب نظروں سے اوجھل ہو گئے، نمازی ششدر رہ گئے۔ پھر وہ رکوع کرواتے نظر آئے اور پھر سجدے میں نظروں سے غائب ہو گئے، حتیٰ کہ ان کا مصلی بھی روپوش ہو گیا۔ لوگوں نے سوچا، یار اتنے بابرکت بزرگ ہمارے درمیان موجود ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلا۔ زمان و مکان کی حدود سے آزاد معلوم ہوتے ہیں یہ، بس کبھی وہ آ جاتے ہیں اور رکعت شروع کروا کے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ جب آخرکار نماز ختم ہوئی تو مقتدیوں نے کہا، حضرت آج آپ کا راز فاش ہو گیا، تو یہ بتا دیں یہ کیا کرامت ہے؟ بزرگ نے سادگی سے جواب دیا، وہ نامقولو۔ کچھ لوگ بار بار لفٹ کا بٹن دبا رہے تھے۔ دکاندار بہت پریشان تھا کہ مرغی کے معاملے میں تو قاضی بچا لے گا، مگر اس کے معاملے میں کیا ہوگا؟ دکاندار سوچ سوچ کر اتنا پریشان ہوا کہ اچانک ہاتھ چھڑا کر بھاگا اور مسجد کے مینار پر چڑھ کر نیچے کود گیا۔ نیچے ایک بوڑھا شخص کھڑا تھا۔ دکاندار سیدھا اس پر گرا اور وہ بوڑھا شخص وہیں مر گیا۔ مرنے والے بوڑھے شخص کے بیٹے نے دکاندار کو پکڑ لیا۔ جب اسے پتہ چلا کہ اس دکاندار کو قاضی کے پاس پیشی کے لیے لے جایا جا رہا تھا تو وہ بھی ساتھ ہو لیا۔ معاملہ قاضی کی عدالت میں پہنچا تو سب سے پہلے مرغی والے گاہک نے اپنا مقدمہ درج کروایا۔ میں مرغی ذبح کروانے کے لیے دکاندار کو دے کر آیا تھا، اب لینے گیا ہوں تو دکاندار کہہ رہا ہے کہ مرغی تو اڑ گئی۔ بھلا مری ہوئی مرغی کیسے اڑ سکتی ہے؟ قاضی نے مدعی کو غصے سے دیکھا اور کہا، کیا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر تمہارا ایمان نہیں ہے؟ یہ سن کر وہ ڈر گیا کہ کہیں کفر کا فتویٰ نہ لگ جائے۔ اس نے کہا، بالکل، میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر یقین رکھتا ہوں۔ قاضی نے جواب دیا، تو مرغی کے زندہ ہونے پر کیوں یقین نہیں رکھتے؟ بیچارہ کیا کرتا؟ قاضی کے سامنے فیصلہ تسلیم کرنے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اب قاضی کے پاس دوسرا مقدمہ تھا کہ دکاندار نے ایک یہودی کی آنکھ پھوڑ دی اور یہودی قصاص کا طلبگار تھا۔ چونکہ یہودی کے لیے قصاص آدھا تھا، اس لیے قاضی صاحب نے فیصلہ سنایا کہ دکاندار نے یہودی کی ایک آنکھ پھوڑی ہے، اس لیے نصف قصاص دشوار ہوگا۔ بہتر ہے کہ دکاندار یہودی کی دوسری آنکھ بھی پھوڑ دے اور یہودی بدلے میں نصف قصاص یعنی دکاندار کی ایک آنکھ پھوڑے گا۔ فیصلہ سنتے ہی یہودی کی سٹی گم ہو گئی کہ اگر دوسری آنکھ بھی چلی گئی تو کہیں کا نہیں رہوں گا۔
چنانچہ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے دکاندار کو معاف کر دیا۔ اب تیسرے مقدمے میں بوڑھے کا بیٹا قاضی کے روبرو پیش تھا۔ قاضی صاحب نے معاملہ توجہ سے سنا اور فیصلہ سنایا کہ دکاندار کو مسجد کے اسی مینار کے آگے کھڑا کر دیا جائے اور مرنے والے بوڑھے کا بیٹا مینار کی اسی کھڑکی سے دکاندار پر چھلانگ لگا کر اس کی جان لے لے اور اپنا قصاص پورا کر لے۔ بوڑھے کے بیٹے نے کہا، قاضی صاحب اگر دکاندار ذرا سا بھی ادھر ادھر ہوا تو میری اپنی جان چلی جائے گی۔ قاضی صاحب نے جواب دیا، تمہارا باپ بھی تو ادھر ادھر ہو سکتا تھا۔